میرا رب فرماتا ہے قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اللہ اکبر۔ میرا رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں ایسے ہیں يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو رب العالمین کے علاوہ شریکوں کو پکڑتے ہیں۔ ند اللہ نے فرمایا ہمسر، جو رب کے ساتھ برابر ہو۔ اب ان ترجمے کے الفاظ پر غور کرنے کے بعد قرآن کریم کا اگلا جملہ پھر دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے علاوہ اوروں کو رب بنا لیا ہے، اوروں کو شریک بنا دیا ہے، اوروں کو بت بنا دیا ہے، اوروں کو صنم بنا دیا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ صنم بنانا، شریک بنانا، ہمسر بنانا وہ تو ایسا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہوگا کہ وہ بھی میرا اللہ ہے اور زمین پر رہنے والا فلان بھی میرا اللہ ہے۔ لوگوں کے خیال میں یہی بات آتی ہے۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شریک اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی یہ سوچے کہ یہ میرا دوسرا خدا ہے، اولاد مجھے یہ عطا کرتا ہے وہ نہیں، ہم تو شریک اسی کو کہتے ہیں۔ میرے تقریر کے اس نقطے پر غور کرو، کراچی والوں میں اسی نقطہ سمجھانے کی غرض سے یہ پورا بیان کر رہا ہوں۔ میرا مقصد لوگوں کو عاشق کرنا نہیں، اپنی طرف بلانا نہیں۔ ادعو الی اللہ، ہمارے سر پہ بے شک پگڑی نہیں، ہماری داڑھی بے شک بڑی نہیں، ہمارا پیٹ بھی بے شک نسبتاً چھوٹا ہے، نام بھی چھوٹا ہے، عظمت بھی نہیں، مقام بھی نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم رب کی طرف بلانے والے ہیں، اپنی طرف بلانے والے، ہم رب کی طرف بلانے والے ہیں، اپنی طرف بلانے والے نہیں۔ رب کی طرف بلانے والے ہیں، اپنے مدرسے کی طرف بلانے والے نہیں۔ رب کی طرف بلانے والے ہیں، اپنی جماعت اور پارٹی کی طرف بلانے والے نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا لوگوں نے رب کے علاوہ اوروں کو خدا بنایا ہے۔ کراچی والوں لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ رب کے علاوہ کسی اور کو خدا بنانے کا یہ مقصد ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہوگا کہ فلان میرا رب ہے، فلان میرا خدا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں اس سے مانگتا ہوں، میں اس سے لیتا ہوں، اولاد دینے والا فلان آدمی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے جب شرک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ببانگ دہل دوسرا اللہ مان لیں۔ ایمان سے کہو یہی شبہ ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذرا ہاتھ تو کڑا کریں یار۔ سب کو یہ بہت ہوشیار آدمی ہوگا
جو شرک کی اس باریک شاخوں کو سمجھے گا، یہ سمجھ قرآن کی آیتوں سے حاصل ہوتی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے سے نہیں۔ اگر دنیا میں زندگی گزارنے سے یہ عقل سمجھ آتی تو ابو جہل بہت سارے سالوں کا تھا، فرعون کی تو عمر ہی 450 سال سے آگے ہے ایک قول کے مطابق۔ تو عوام کا یہ خیال ہوتا ہے بس، بلکہ بعض چھوٹے چھوٹے مولویوں کا بھی، یہ چھوٹے کا لفظ جو میں استعمال کرتا ہوں دین کے وجہ سے استعمال کرتا ہوں، ورنہ دنیا کے اعتبار سے تو بڑے بڑے مولوی وہ ہوتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کسی دوسری کو سجدہ کرے، دوسری کو خدا بنا دے، دوسری سے اولاد مانگ لے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے رب نے اندادن کی تشریح کیسی فرمائی، قرآن نے عجیب معما حل فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے اندادن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ نے فرما دیا شرک یہ اکیلا نہیں کہ کسی اور کو خدا بنا دو، کسی کے سامنے سجدہ کرو، کسی سے اولاد مانگ لو، کسی کے سامنے نظر و نیاز ڈال دو، کسی سے آخرت کے اندر توقع رکھ لو، اکیلا یہ شرک نہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، یہ بیچارے اس لیے مشرک ہو گئے کہ دنیا والوں کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اتنی گہری محبت رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوستی اور دشمنی بنا ڈالتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا شرک صرف وہ نہیں جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، وہ بھی تو شرک ہے۔ شرک صرف وہ نہیں جن کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہو، شرک وہ نہیں جس کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، شرک صرف وہ نہیں جس سے قیامت کے دن آس لگائے بیٹھے ہو کہ وہ مجھے چھڑائے گا، شرک صرف وہ بھی نہیں جس کے اوپر تم توکل کرتے ہو، وہ بھی تو شرک کے اقسام ہیں، مگر سب سے بدترین قسم یہ ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ وہ محبت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی میری وجہ سے ہو۔ ہم دوستی اور دشمنی پارٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جی یہ تو فلان پارٹی کا ہے، ہم فلان پارٹی کے ہیں، آپس میں تعلقات ہی نہیں رکھتے، الیکشن کے وقت ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں بھی بکتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ جی یہ ہمارے پارٹی کا نہیں۔ اچھا، پارٹی سے اتنی محبت کہ پارٹی کی وجہ سے دوستی اور دشمنی، یہ ہے شرک۔ کسی کے ساتھ جھنڈے کی وجہ سے محبت اور دشمنی، کسی کے ساتھ فرقواریت کی وجہ سے، ارے جی میں بھی دیوبندی ہوں یہ بھی دیوبندی ہے، میں بھی بریلوی ہوں یہ بھی بریلوی ہے، جی یہ میرا بریلوی نہیں ہے، یہ ساتھی اشاعتی نہیں ہے، یہ ساتھی دیوبندی نہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر۔ میرا رب فرماتا ہے
يحبونهم كحب اللہ۔ رب فرماتے ہیں میں تمہیں محبت سے منع نہیں کر رہا، والد سے بھی محبت کرو، والدہ سے بھی محبت کرو، بیوی سے بھی محبت کرو، استاد سے بھی محبت کرو، دوست سے بھی محبت کرو، ارے اپنے جائے پیدائش سے بھی محبت ہوتی ہے، وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے سے بھی محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میں تمہیں اس پہ کافر اور مشرک نہیں کہتا، میں تمہیں مشرک تب کہتا ہوں جب تو کسی چیز کی محبت میں اتنا گہرا چلا جائے کہ تم اس کے بلبوتے پر کسی سی دوستی بنا لو یا دشمنی بنا لو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک شخصیت کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے، مثالیں موجود ہے، لوگوں کو مثال میں شاید میں نظر آتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی مثالیں ہیں۔ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور جی یہ آدمی بڑا، اوہ جی کیا کہنا، ماشاءاللہ بہت بڑا عالم ہے، او بہت بڑا مجاہد ہے، جی یہ سیاست کا بادشاہ ہے، جی یہ پارٹی اسی کی سیاست سے چلتی ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ لیکن چند دن بعد جب وہ آدمی جو بہت بڑا سیاسی اور ہوشیار عاقل اور پتہ نہیں کیا کیا خوبیوں کا مالک ہوتا تھا، لیکن جب کسی پارٹی کے کسی شخصیت سے اس کا اختلاف آ جائے، سیاسی پارٹی میں یا مذہبی پارٹی میں، جب اس کا کسی شخصیت کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ اختلاف آ جاتا ہے، فوراً ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، فوراً لوگ ان سے بغض رکھنا شروع کرتے ہیں، نہیں جی یہ تو پہلے سے یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ تو پہلے سے شیعہ لگتا تھا، یہ تو پہلے سے قادیانی لگتا تھا، یہ تو پہلے سے العیاذ باللہ ایسا تھا، اس نے فلان جگہ ایسا کیا، فلان جگہ ایسا کیا۔ یہ دوستی دشمنی میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ دوستی دشمنی میں صرف اللہ کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جس طرح نماز فرض ہے، ایمان کا جز ہے، جس طرح آمنت باللہ کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہتا، جس طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ کے علاوہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طرح الولاء والبراء کے علاوہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ الولاء والبراء کا معنی یہ ہے کہ کسی سے دوستی ہوگی بھی اس کے لیے ہوگی، اگر کسی سے نفرت اور دشمنی ہوگی بھی تو اسی کی وجہ سے ہوگی۔